میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام۔ السلام علیکم بزرگوں، بھائیوں بہنوں۔ اللہ کا معجزہ اور بچے کا گود میں بولنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گود کے بچوں میں سے صرف 3 ہی بچے بولے ہیں۔ ایک تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور ایک جریج عابد والا لڑکا ہے۔ قصہ یہ ہوا کہ جریج ایک عابد شخص تھا۔ اس نے اپنی عبادت کے لیے ایک کوٹڑی بنا رکھی تھی۔ وہ ایک دن اس میں عبادت کر رہا تھا کہ اس کی ماں اس کے پاس آئی۔ اس نے پکارا، اے جریج۔ جریج نے خیال کیا، کیا کروں اے اللہ، ادھر اللہ کی نماز کا لحاظ، ادھر ماں کا لحاظ۔ پھر نماز ہی کو ترجیح دی اور اسی میں لگا رہا۔ ماں واپس چلی گئی۔ دوسرا دن ہوا تو ماں پھر اس کے پاس آئی اور وہ اس وقت بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے پکارا، اے جریج۔ اس نے دل میں سوچا، یا اللہ، کیا کروں، ادھر ماں ادھر نماز، پھر نماز ہی میں لگا رہا۔ ماں کے بلانے پر نہیں گیا۔ پھر تیسرے دن ماں آئی اور اس نے پکارا، اے جریج۔ اس نے دل میں سوچا، اے اللہ، ادھر ماں ادھر نماز، کیا کروں، پھر بھی نماز ہی کی طرف متوجہ رہ گیا۔ بس ماں نے جھنجھلا کر بد دعا کی کہ اے اللہ، اس کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ اس کو پہلے فحاشا عورتوں سے پالا نہ پڑے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل میں جریج کی عبادت اور زاہد کا چرچا ہونے لگا۔ ایک بدکار عورت تھی جس کا حسن و جمال زبر المثل تھا۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا، اگر تم کہو تو میں جا کر اسے لبھوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک دن اس کے پاس آئی۔ جریج نے اس کی طرف نظر تک نہ اٹھائی۔ وہ فحاشا عورت کھسا کر جذبہ انتقام میں بھر گئی اور ایک گڈریے کے پاس گئی جو اسی عبادت خانے میں سویا کرتا تھا، اور اس گڈریے کو اپنے اوپر قابو دے دیا اور اس کے ساتھ منہ کالا کیا۔ اس سے حمل ٹھہر گیا۔ جب اس نے بچہ جنا تو اس نے جریج سے انتقام لینے کے لیے مشور کیا کہ یہ لڑکا جریج سے ہوا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ لوگ جریج پر ٹوٹ پڑے، اس کو عبادت خانے سے نیچے گھسیٹ لائے، اس کا عبادت خانہ ڈھا دیا اور لگے اسے مارنے کہ عابد بن کر حرام کاری کرتا ہے۔ جریج نے پوچھا، بتاؤ تو مجھے کیوں مار رہے ہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ تو نے اس فحاشا کے ساتھ زنا کیا اور اس نے تیرے نطفہ کا بچہ جنا ہے۔ جریج نے کہا، اچھا تو وہ بچہ کہاں ہے؟ لوگ وہ بچہ لے آئے۔ اس نے کہا، ذرا مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ اجازت ملی، اس نے نماز پڑھی۔ پھر وہ جریج اس بچے کی طرف متوجہ ہوا اور اس بچے کے پیٹ میں انگلی چبو کر بولا، اے بچے، تو سچ سچ بتا، تیرا باپ کون ہے؟ تو وہ چند دن کا بچہ قدرت خدا سے بولا کہ فلاں گڈریا۔ یہ کرامت دیکھ کر اب وہی لوگ جریج کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے اور اسے تبرک بنا کر چھونے لگے، کہنے لگے، اب ہم تمہارا عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں۔ اس نے کہا، نہیں، یہ سب رہنے دو، جیسا وہ مٹی کا پہلے تھا ویسا ہی بنا دو۔ تو لوگوں نے ویسا ہی بنا دیا۔ ایک اور اسی طرح اللہ کا معجزہ اور وہ بچہ بھی اسی طرح گود میں بولا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں دودھ پی رہا تھا کہ سامنے سے ایک سوار عمدہ گھوڑے پر اچھے لباس اور اچھی شکل و صورت والا گزرا۔ ماں نے دعا کی کہ یا اللہ، میرے بچے کو اسی سوار جیسا شاندار بنانا۔ بچہ نے ماں کا پستان چھوڑ کر اس سوار پر ایک نظر ڈالی اور صاف الفاظ میں کہا کہ نہیں، اے اللہ، مجھے اس سوار جیسا مت بنانا۔ یہ کہہ کر پھر پستان چوسنے اور دودھ پینے لگا۔
راوی کہتے ہیں کہ یہ قصہ سناتے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی صحابہ جس طرح اپنے دہن مبارک میں ڈالی اور بچے کے دودھ پینے کو بتانے کے لیے جس طرح خود اس انگلی کو چوسا، وہ منظر اس وقت تک میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقیہ قصہ سنایا کہ تھوڑی دیر بعد کچھ لوگ ایک لڑکی کو پکڑے ہوئے اور اسے مارتے ہوئے سامنے سے گزرے اور کہہ رہے تھے کہ کمبخت تو نے زنا کیا اور چوری کی، اور وہ بیچاری کہے جا رہی تھی کہ بس میرا سہارا اللہ ہی ہے اور وہ کیسا اچھا کام بنانے والا ہے۔ ماں نے یہ ذلت کا منظر دیکھ کر شفقت سے بچے کے لیے دعا کی کہ اے اللہ میرا بچہ اس لونڈی لڑکی کی طرح نہ بنانا۔ بچے نے پھر دودھ چھوڑ کر ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی اور صاف صاف کہا کہ اے اللہ مجھے اسی جیسا بنائیے گا۔ اس پر ماں بیٹوں میں حجت ہونے لگی۔ ماں بولی جب ایک آدمی اچھی حالت میں گزرا تو میں نے تیرے لیے دعا کی کہ یا اللہ میرے بچے کو ایسا شاندار بنانا، تو تو اس پر یہ کہنے لگا کہ نہیں یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا۔ اور اب جو لوگ ایک لڑکی کو ذلت کے ساتھ پکڑے مارتے ہوئے جا رہے ہیں اور میں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا، تو تو یوں کہنے لگا کہ اے اللہ مجھے ایسا ہی بنانا، یہ کیا بے عقلی ہے۔ تب وہ بچہ بولا سنو بات یہ ہے کہ وہ آدمی بڑا ظالم جابر تھا، تو میں نے کہا کہ اے اللہ مجھے اس کی طرح ظالم و جابر نہ بنائیے گا۔ اور بیچاری یہ لڑکی، لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا بھی کیا ہے، تو نے چوری بھی کی ہے، مگر اس بیچاری نے نہ چوری کی ہے نہ زنا کیا ہے۔ تو میں نے کہا اے اللہ مجھے ایسا ہی مظلوم و بے گناہ بنائیے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے موضع دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر طرح اللہ تعالیٰ ہر طرح کا ہر انسان کے لیے ہر جگہ پہ ایک نیا سبق ہے، ایک نئی منزل ہے، ایک نیا راستہ ہے کہ وہ اسلام کے راستے پر چلے گا اور اس کو اچھے برے کی تمیز ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کا کام ہے موضع دکھانا۔ اللہ اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں، ہمیں موضوع میں دکھا رہے ہیں، ہمیں نظر آ کے بھی نظر آ رہا ہے اور نظر نہ آ کے بھی اللہ پاک نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ کل کائنات ہے، وہ خالق کائنات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پہ ہم پختہ ایمان اور کامل یقین رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار نیک لوگوں میں کرنا، اور جن کو تو پسند کرتا ہے ان میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برائی سے بچائے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ جس کے اوپر بے گناہ کوئی ہم تہمت لگا دیں، کوئی جھوٹ اس پہ لگا دیں، تو وہ کیا یہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کتنا اللہ کے قریب ہے۔ اور جو ہمیں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو دکھاوا تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے وہ ایسے نہیں ہوتے، تو یہ اللہ پاک ہی ہے کہ جو ہمیں دکھاتا ہے کہ جب میں اس بندے کی اصلیت دکھانے پہ آتا ہوں تو پھر میں دکھاتا ہوں اور پھر ساری دنیا کو پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ماں باپ کی اور بڑوں کی خدمت عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برے لوگوں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں مسلمان آفتوں مصیبتوں بلاؤں آزمائشوں پریشانیوں میں، اللہ پاک وہ ان کی غیبی مدد سے دور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو، سب کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ماں باپ کو لمبی عمر، صحت، تندرستی اور برکت والی عمر عطا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ جہاں جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور کرے، اور جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ رحمت صحت عطا فرمائے۔ اور اللہ پاک ہم سب کو آپس میں پیار محبت اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ایک چھوٹی
چھوٹے سے عمل کو قبول کر لے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو حج اور عمرے کرنے کی سعادت نصیب عطا فرمائے. آپ ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے رہیں. جزاک اللہ. آمین یا رب العالمین. آپ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں. تھینک یو. جزاک اللہ خیر کثیرہ.